نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تک دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے تمام بہن بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو رجب المرجب میں رات کے وقت پڑھنے والا خاص وظیفہ بتاؤں گی، جس کو آپ پڑھتے ہی اپنی زندگی کے حالات بدلتے ہوئے دیکھیے گا۔ جو میرے بہن بھائی بہت وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، جن کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی، وہ بہت لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، راتوں کو بھی وظیفے کرتے ہیں، صبحوں کے بھی وظیفے کرتے ہیں، اگر ان کی رب کائنات مراد پوری نہیں کر رہا تو وہ اس وظیفے کو کر کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے آپ کی زندگی کے حالات بدل دے گا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اپنے زندگی بدلتے ہوئے دیکھیے گا۔ یہ رجب کی رات میں پڑھنے والا وظیفہ ہے، اور آپ چاہیں تو ایک رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو ایک رات پڑھیں گے اور اس کے معجزے دیکھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ ہم اس کو ہر روز ہر رات کو رجب کے پورے مہینے میں پڑھیں، تو آپ اس وظیفے کو پورا رجب رات کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ کی اس وظیفے کو پڑھتے ہی، صبح اٹھتے ہی آپ رب کائنات کے معجزے دیکھیں گے، اپنی زندگی کے حالات بدلتے دیکھیں گے۔ آپ اس کو پڑھتے ہی آپ کی ہر خواہش، ہر بڑی سے بڑی حاجت رب کائنات پوری عطا فرمائے گا۔ اور آپ کا سب سے بڑا آج کے دور میں دولت کا مسئلہ ہے۔ جب دولت کا مسئلہ حل ہو گیا تو رب کائنات اس کی مدد سے، اس کے حکم سے آپ کے ہر حالات ہی بدل جائیں گے، آپ کے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ اگر قرض دار ہیں تو آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا، اگر آپ کا اپنا گھر نہیں تو آپ اپنا گھر بھی خرید سکیں گے، آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو آپ اس سے شادیاں بھی ہو جائیں گی، اور اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے، کسی بھی کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور صرف یہ رجب کے مہینے میں ہی رات کے وقت پڑھا جائے گا۔ آگے پیچھے یہ رات کو وظیفہ آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے، صرف رجب کے مہینے میں ہی اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رات کے وقت جب عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو فوراً ہی اس کا وقت شروع ہو جائے، اور صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ پوری رات میں اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، بالکل اسی کی طرف دھیان رکھیے گا، اپنے رب کائنات پر پختہ یقین رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اس لیے یقین کامل رکھیے گا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی رکھیے گا، اور اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا اجر، اس کا پھل اس کے مطابق نہیں ملتا۔ اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ رب کائنات کے ہم کسی اسم کا یا کسی بھی آیت، قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ کرے تو ہماری رب کائنات قبول و منظور نہ فرمائے۔ یہ ہماری ہی کوتاہیاں، ہمارے ہی عقیدوں کی کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابیاں نہیں ملتی۔ اس لیے پختہ یقین اور یقین کامل اور رکھ کے کیجئے گا۔
تو رب کائنات انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کوئی مجھ سے وظیفہ پوچھنا چاہتے ہو یا کہ کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، حساب لگوانا چاہتے ہو یا محفل پاک کے لیے ملوانا چاہتے ہو یا کہ قرآن پاک مجھ سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میرے بزرگ یا بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر سکتے ہیں، اور بہنیں یا مائیں کرنا چاہتی ہیں مجھ سے رابطہ تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور کمنٹس جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اب جب آپ سب کاموں سے فارغ ہو کر فری ہو کر رات کو جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا کہ درمیان میں وظیفہ کرتے ہوئے نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی درمیان میں اٹھنا ہے، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہے، لمبا بھی نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ، آپ اتنا پاورفل وظیفہ ہے تو اس کو دھیان کے ساتھ کیجیے گا اور توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ اس وظیفے کو پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا، آخری لفظ تک اس میں سمجھنے والی بات ہے تو پوری ویڈیو کو سن کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو کرنا اس طرح کہ سب سے پہلے تو جب آپ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں تو آپ نے وہیں پہ جائے نماز پر بیٹھے ہی نماز سے فارغ ہوئے دعا مانگ لی تو اس وظیفے کو شروع کر لینا۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا، جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ والا پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رحمانو یا رحیمو، یہ دونوں رب کائنات کے اسماء ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 گنا جائے گا، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس تعداد کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہی ہوں اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اس میں نہ تو اپنی طرف سے آپ نے کوئی لفظ کم کرنا ہے اور نہ ہی اپنی طرف سے زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے، جتنی تعداد میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی یا رحمانو یا رحیمو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا، اس کے ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پڑھ لیا تو 1 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا محمد یا محمد یا محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا رحمانو یا رحیمو 11 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے یا اللہ 7 مرتبہ پڑھا، 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھا، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی، اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا محمد 11 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ وہی والا درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہی درود پاک پڑھ کے آپ نے پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دینا ہے، اپنے کمرے کے چاروں کونوں میں دم کر دینا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، اپنے گلے میں دم کرنا ہے، اپنے بازوؤں پر دم کرنا ہے اور اپنے بستر پر بھی دم کرنا ہے، اپنے تکیے پر دم کرنا ہے، الماری میں دم کرنا ہے، جہاں بھی اپنے گھر میں آپ دم کرنا چاہیں دم کر کے پھونک مار کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے تھے اس وظیفے کو، دولت کے لیے پڑھ رہے تھے
تو اس کے لیے اپنے رب کائنات سے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگ کے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر پھر دم کر کے اپنے منہ پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ راتوں رات دیکھیں گے، صبح اٹھتے ہی رب کائنات کے معجزات کو دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی مشکلیں رب کائنات نے آسان فرما دی اور آپ کی خواہش کو قبول و منظور عطا فرما دیا انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔